کسی معلم کی سوچ کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں میں انہیں ایسا تراشوں، یہ اچھے مسلمان بنے، یہ اچھے انسان بنے، ان کے اندر قرآن شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو، سنتوں پر عمل کا شوق پیدا ہو، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو، گھر جائیں تو ادب کے ساتھ ماں باپ سے ملیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، برائیوں سے پرہیز کریں، ان کا قرآن شریف درست ہو، ان کے مسائل کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ ساری چیزوں کی فکر جو ہے معلم کو نہیں رہتی الا ماشاء اللہ۔ نتیجتاً ہم 10 سال محلے میں کہیں پڑھاتے ہوں تو 10 افراد یا 10 بچے ایسے تیار نہیں کر پاتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے یہ اپنا مقصد متعین کر لیا کہ ہم اچھے انسان تیار کریں گے، اور اچھے انسان کو تیار کرنے کے لیے قدرت نے آپ کو سنہرا موقع یہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے پاس اس عمر کے بچے آتے ہیں جن کو آپ جیسا ڈھالیں ویسے وہ ڈھل جائیں۔ چھوٹی عمر کے بچے آتے ہیں، آپ ان کو جس طریقے سے ڈھالیں گے وہ ڈھل جائیں گے۔ تو ان بچوں کو تراشنا، ان بچوں کو سنوارنا، اس نہیں سوچے غریب کا بچہ ہے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، نہیں، کیا خبر آپ ہی کے مکتب میں پڑھنے والا کوئی بچہ ایسا بھی نکل آئے کہ جو بچہ مستقبل کے اندر دین کا علم بردار بن کر پوری دنیا میں اسلام و سنیت کا کام کرنے لگ جائے۔ اس کو بھئی میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی جس درسگاہ کے اندر بیٹھتے تھے چھوٹے تھے، امام رازی جس درسگاہ کے اندر بیٹھتے تھے چھوٹے تھے، لیکن پڑھانے والے استادوں کا نام تو یاد نہیں ہے لوگوں کو، لیکن اس پڑھنے والے غزالی کا نام سب کو یاد ہے، پڑھنے والے رازی کا نام سب کو یاد ہے۔ کسے خبر کہ یہ ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ مستقبل کا کیا بنے گا؟ تراشنا ہماری ذمہ داری ہے، سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، قیامت میں آپ سے مواخذہ ہوگا۔ یہ سوال